السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید ہیں آپ تمام لوگوں کو ہمارے چینل اردو اسلامک کورس میں۔ امید ہے کہ آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ اللہ کے فضل سے میں بھی ٹھیک ہوں۔ ہم لوگ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس بک کی ریڈنگ کر رہے ہیں۔ ہمارا سبق ہے محرم الحرام 4 والا۔ اس کا پیج نمبر ہے 7۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ 4 مشہور فرشتوں کے نام۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے جو نور سے پیدا ہوئے ہیں، ہماری نظروں سے غائب ہیں۔ فرشتوں کی صحیح تعداد اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے، جن میں سے 4 فرشتے مشہور ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں کے سردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کتابیں اور احکامات پیغمبروں کے پاس لاتے تھے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام جو قیامت میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے سور پھونکیں گے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے بارش برساتے ہیں، ہوا چلاتے ہیں اور مخلوق کو روزی پہنچاتے ہیں۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے تمام مخلوق کی جان نکالتے ہیں۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ مخلوق پر اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں مختلف قسم کی مخلوق بنائی، وہیں ان کی حفاظت کا مختلف طریقوں سے انتظام بھی فرما دیا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے علاقے کے اعتبار سے بھی حفاظت فرمائی۔ جہاں گرم موسم ہوتا ہے وہاں جانوروں کے جسم پر بال کم ہوتے ہیں، اور جہاں ٹھنڈا موسم ہوتا ہے وہاں ان کے جسم پر بال زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر اس کے خلاف ہوتا تو بیچارے جانوروں گرمی یا سردی کی وجہ سے مر جاتے۔ اللہ تعالیٰ کتنا رحم کرم کرنے والا ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ ماں باپ کی فرما برداری فرض ہے۔ ہر شخص پر اپنے ماں باپ کی بات ماننا فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے لیے اپنے ماں باپ کا فرما بردار رہا، اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھلے رہیں گے، اور جو ان کا نافرمان ہو اس کے لیے جہنم کے 2 دروازے کھلے رہیں گے۔ اور اگر ماں باپ میں سے کوئی ایک ہی تھا تو ایک دروازہ جنت یا دوزخ کا کھلا رہتا۔ ماں باپ کے فرما بردار رہیں گے تو جنت کے 2 دروازے کھلیں گے، نافرمان ہوں گے تو جہنم کے 2 دروازے کھلیں گے۔ اگر ماں باپ میں سے کوئی ایک ہی تھا تو ایک دروازہ جنت کا دوزخ کا کھلا رہے گا، یعنی ایک ہی تھا اور فرما بردار ہے تو جنت کا کھلے گا، نافرمان ہے تو دوزخ کا کھلے گا۔ نمبر 4، قرآن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دعا۔ جب کوئی غم ہو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم غمگین و پریشان ہو تو یہ دعا پڑھ لیا کرو، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ ترجمہ، اللہ تعالیٰ میرے لیے کافی ہے اور وہی بہترین کام بنانے والا۔ جب تم غمگین و پریشان ہو تو یہ دعا پڑھنا، حسبی اللہ و نعم الوکیل بول کر۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے کافی ہے، وہی بہترین کام بنانے والا ہے، اس کا مطلب ہے۔ نمبر 5، ایک نفلی عمل کی فضیلت۔ خوش دلی سے ملاقات کرنا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب 2 مسلمان آپس میں ملاقات کرتے ہیں اور ایک دوسروں کو سلام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان دونوں میں سے زیادہ محبوب وہ شخص ہے جو اپنے ساتھی سے زیادہ خوش دلی سے ملاقات کرے۔ وہ دونوں مصافحہ کرتے ہیں تو
اللہ ان پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ان میں سے 90 رحمتیں مسافے میں پہل کرنے والے پر اور 10 رحمتیں مسافہ کرنے والے دوسرے آدمی پر نازل فرماتا۔ جب دو مسلمان آپس میں ملاقات کرتے ہیں تو جو بھی شخص مسافہ کے لیے آگے بڑھتا ہے تو جو شخص پہلے مسافہ کرتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں سے 90 رحمتیں 90 یعنی 90 رحمتیں پہلے مسافہ کرنے والے کو ملتا ہے اور 10 رحمتیں سیکنڈ میں دوسرے انسان کو ملتا ہے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں۔ سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ شرک معاف نہیں کرے گا، شرک کے علاوہ دوسرے گناہ جسے چاہے گا معاف کر دے گا، اور جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا اس نے بہت بڑا گناہ کیا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ ایک ایک پل کا عمل ریکارڈ ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 2 فرشتے دنیاوی زندگی میں دائیں اور بائیں بیٹھے ہر عمل ریکارڈ کرتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ آدمی اپنی زبان سے جو بھی کہتا ہے دونوں میں سے کوئی ایک فوراً اس کو لکھ لیتا ہے۔ اچھا عمل دائیں طرف والا فرشتہ لکھتا ہے اور برا عمل بائیں طرف والا لکھتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 2 فرشتے اس دنیا میں زندگی میں دائیں اور بائیں کندھے پر 2 فرشتے رہتے ہیں جو ہمارے اعمال کو لکھتے رہتے ہیں، اچھے کام کرنے والے۔ جب ہم اچھے کام کرتے ہیں تو ایک فرشتہ دائیں ہاتھ والا فرشتہ اچھے عمل لکھتا ہے، اب اگر ہم برے کام کرتے ہیں تو لیفٹ ہینڈ والا یعنی دائیں طرف والا فرشتہ لکھتا ہے برا عمل کو۔ اچھا عمل دایا یعنی سیدھے والا فرشتہ، سیدھا ہاتھ والا فرشتہ اچھے عمل کو لکھتا، الٹے ہاتھ والا فرشتہ یعنی بایاں ہاتھ والا فرشتہ برے عمل کو لکھتے رہتا۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں خبر کا عذاب۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنو نجار کے باغ میں تشریف لے گئے، وہاں چند خبریں تھے، اچانک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خچر بھی دکھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، اسی کی آواز سے یہ بدک رہا ہے، اگر یہ ڈر نہ ہو تو تم مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں تمہیں بھی وہ آواز سنا دوں گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنو نجار کے ایک باغ میں تشریف لے گئے تو وہاں چند خبریں تھے، اچانک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خچر بدکنے لگا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، اس کی آواز سے یہ بدک رہا ہے، خچر بدک رہا ہے، اگر یہ ڈر خوف نہ ہوتا تو میں انسانوں کو بھی سناتا آواز بول کر سنا دیتا بول کر بولے۔ نمبر 9، قرآن اور طب نبوی سے علاج۔ جسم کا درد۔ حضرت عثمان بن ابوالعاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر اپنے جسم کے درد کو بتایا۔ کس نے؟ حضرت عثمان بن ابوالعاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر اپنے جسم کے درد کو بتایا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں درد ہوتا ہو وہاں ہاتھ رکھ کر 3 بار بسم اللہ اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھو، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ ترجمہ ہے میں اللہ اور اس کے قدرت کی پناہ چاہتا ہوں ہر اس تکلیف سے جو مجھے پہنچی ہے اور جس سے میں ڈرتا ہوں۔ ان صحابی نے کلمات کہے تو ان کا فائدہ ہوا، پھر انہوں نے اپنے گھر والوں کو یہی کلمات سکھایا۔ جب درد ہو جسم میں کسی بھی جگہ پر تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ پڑھ کر 3 بار اور یہ دعا کو 7 بار پڑھنے سے درد کم ہو جاتی۔ کیا دعا ہے یہ؟ اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ جیسے پیٹ میں درد ہو، سر درد ہو، جہاں بھی درد ہو تو اس پر پیٹ درد ہو تو پیٹ پر ہاتھ رکھ کر 3 بار بسم اللہ کہہ کر بھی یہ دعا پڑھنا۔ سر میں درد ہو رہا تو سر پر ہاتھ رکھ کر 3 بار بسم اللہ کہہ کر پھر یہ دعا پڑھنا۔ اس طریقے سے دعا پڑھنے سے بہت ہی فائدہ ہوتا ہے اس دعا سے
پڑھنے کے برکت سے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، آدمی کو نیت ہی کے مطابق پھل ملتا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اگر ہم اچھی نیت ہے تو اس کا اچھا بدلہ ملتا، بری نیت ہے تو اس کا بدلہ نہیں ملتا۔ ہم لوگ محرم الحرام 4 کمپلیٹ ہو چکا، صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کے روشنی میں ہم لوگ سیکھ رہے ہیں۔ الحمدللہ بہترین حدیث ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو ان پر دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، کامیاب بنائے دونوں جہانوں میں۔ آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کر لیے تو سبسکرائب کر لیجئے، لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔